بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ فیل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے اور کافروں کے ارادے کو نیست و نابود فرمایا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سورہ فیل کا تعارف، سورہ فیل کی تفسیر اور سورہ فیل کا خلاصہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو سورہ فیل پڑھنے کے 2 ایسے فائدے بتاؤں گا جن سے آپ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان فائدوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فیل کا تعارف۔ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیتیں اور 99 حروف ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ فیل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ان ہاتھیوں والوں کا تذکرہ ہے جو ہاتھی لے کر خانہ کعبہ ڈھانے آئے تھے۔ یہ واقعہ اسی سال میں پیش آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو یوں ہے کہ ابرہہ نام کا ایک حبشی بادشاہ حبش کی طرف سے گورنر مقرر ہو کر یمن آیا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ حج کے زمانے میں ہر طرف لوگ تحفے اور تحائف لے کر مکہ جاتے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں بھی اس قسم کا ایک گھر بناؤں تو لوگ یہاں بھی زیارت کرنے آئیں گے اور اس طرح میری بڑی عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے صفا میں جو یمن کا پایا تخت تھا ایک نہایت ہی خوبصورت اور شاندار کعبہ تیار کرایا اور اعلان کرا دیا کہ اس گھر کے طواف کے لیے لوگ آیا کریں، اور اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ کعبہ ابراہیمی کو ڈھا نہ دے۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور بڑے بڑے ہاتھی حبش سے منگوائے اور اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا اور اس حرکت سے روکنے کی کوشش کی مگر نہ مانا اور مکے کے قریب پہنچ گیا۔ مکے والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنا ساز و سامان اور بال بچوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے حکم سے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اب مکے میں اکیلے حضرت عبد المطلب رہ گئے۔ اسی دوران میں ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار تشریف لائے ہیں تو اس نے آپ کا بہت احترام کیا اور دریافت کیا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری لشکری میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، میں ان کو واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا کہ سخت افسوسناک بات ہے کہ آپ مکے کے سردار کہے جاتے ہیں اور میں کعبے پر حملہ کرنے آیا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے حملہ کرنے سے روکیں گے یا میری خوشامد کریں گے، اس کے برخلاف آپ اپنے اونٹوں کی فکر میں ہیں۔ کیا کسی سردار کا یہی شیوا ہوتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے کعبے کی تجھ سے حفاظت کرے گا۔ مجھے کیا غرض ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہو جاؤں یا منت و سماجت کروں؟ ابرہہ حضرت عبد المطلب کے جواب سن کر سخت نادم ہوا اور ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں تشریف لائے اور زنجیر پکڑ خدا تعالیٰ سے فرمانے لگے۔ ادھر ابرہہ نے مکے پر حلہ بول دیا۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ لاکھ کوشش کی لیکن وہ کعبے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ 11 ہاتھی اور تھے۔ آخرکار حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ سمندر کی جانب سے چڑیوں کا غول آ رہا ہے۔ ان کی چونچ میں ایک اور دونوں پنجوں میں ایک ایک مٹر یا مسور کے دانے کے برابر کنکری ہے۔ انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں گرانا شروع کر دیں۔ عذاب کی کنکریوں کا عالم یہ تھا کہ اگر سر پر گرتی تھیں تو سوراخ کر کے پیر کے راستے زمین تک پہنچ جاتی تھیں، جس پر گرتی تھیں اس کو ہلاک کر دیتی تھیں، اور چند لمحوں میں یہ سارا لشکر پامال ہو گیا۔ پہاڑی پر سے مکے والوں نے جو یہ کیفیت دیکھی تو اتر کر آئے اور کافی مال و اسباب پر قبضہ جما لیا۔ ان میں سے بہت سی کنکریاں اس وقت تک محفوظ تھیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ صحابہ میں سے بہت سارے حضرات نے
اپنی آنکھوں سے وہ کنکریاں دیکھی تھیں۔ اس واقعے کے 55 دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں ایک درس عبرت بھی پیش کیا ہے اور بتلایا ہے کہ دیکھو یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ادنا سا کھیل ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے جانور کے ذریعے بڑی سے بڑی طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے۔ سورہ فیل کی تفسیر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کی نبوت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین ثبوت ہے۔ یہ آپ ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت کو دیکھتے ہی دیکھتے پامال کر دیا۔ اس کے برخلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کو روک سکتا۔ الم یجل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ اور ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ کعبے کی عزت کو ختم کر دیں، خود ایک کعبہ بنا لیں اور اس کی وہی حرمت لوگوں سے کرائیں جو کعبے کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ انسان کے بس میں عزت یا ذلت نہیں ہے۔ اللہ جس کو عزت دے وہی عزت والا ہے۔ وہ نہ سمجھ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور خدائی طاقت سے ٹکر لینے کی کوشش کی، نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یعنی اللہ نے چڑیوں کے غول کے غول بھیجے جنہوں نے ان طاقت کے متوالوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیا کہ ابابیل جیسی کمزور چیز کے ذریعے ہاتھی جیسے جانور کو ہلاک کرایا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز کسی کو برباد نہیں کر سکتی، یہ حق تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے جو آباد یا برباد کرتی ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چڑیاں مارتی تھیں ان پتھروں سے جو سجیل کی قسم کے تھے۔ سجیل اس مٹی کو کہتے ہیں جو پک کر پتھر کی طرح سخت ہو جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان کنکریوں میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ ہاتھی کے سر پر گریں، ان کو ہلاک کر دیں۔ در حقیقت یہ تاثیر ان کنکریوں میں غیب سے آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ادنا کرشمہ تھا۔ فجعلہم کعصف معقول، پس ان کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح بنا ڈالا۔ اس آیت میں ان کے بدن کے جوڑ کے ٹوٹ اور بکھر جانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس طرح جانور گھاس کو کھا کر چور کر دیتے ہیں، اسی طرح ان عذاب کے کنکریوں نے لشکر والوں اور ہاتھیوں کے جسم کو چور کر دیا اور ان کے بند بکھر گئے۔ سورہ فیل کا خلاصہ۔ پہلی چیز جو اس سورہ پاک پر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام طرح کی قوت اور اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے مغلوب کر دے۔ انسان اس کی طاقت کے آگے بے بس ہے۔ کعبے کو عزت اس نے دے دی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی عزت کو بگاڑے۔ جو اٹھے گا وہ خود اسی طرح بگڑ جائے گا جس طرح ہاتھیوں والوں کے سارے کام بگڑ گئے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پاکیزہ اور مبارک ہے کہ ان کی برکت سے اتنا بڑا فتنہ ایک معمولی تنکے کی طرح اڑ گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر غضب کی نظر میں بدل جائے تو ایک معمولی سی چیز سے بڑی طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے چڑیوں اور کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں اور لشکر والوں کو پہنچا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اللہ مٹی اور پتھر کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھلا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس سورہ میں کافروں اور منکروں کے لیے ایک عبرت ہے اور مومنوں کے لیے ایمان کو جلا بخشنے کا سامان ہے۔
اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو سورہ فیل کے 2 ایسے فائدے بتاؤں گا جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ فیل کے فائدے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص روزانہ اس سورہ کو 100 بار پڑھے تو اس کا دشمن انشاءاللہ ہمیشہ سرنگو رہے گا۔ فائدہ نمبر 2، دشمن سے مقابلے کے بعد اس سورہ کو پڑھنے سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے اس چینل اسلامک ایمبیشن کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔